تھا جب فائرنگ یہ کر رہا تھا اور اس کے بعد ایک ٹیلی فون گیا جس کے بعد اسے چھوڑ دیا گیا. اب میں سمجھتا ہوں مباشر صاحب جس طرح نون لیگ کی لیڈرشپ یہ خواہش کر رہی تھی اور ان کی کئی دنوں سے یہ سوچ تھی اور یہ خواب تھا کہ ہم بھی پی ٹی آئی کے لوگوں کو آگے سے ریزسٹ کریں گے اور ہمارا ورکر بڑا روک دیں گے, تو آج میرے خیال میں نون لیگ نے وہ غلط فہمی بھی نکال دی. آج نون لیگ کے ورکرز نے جو ہمیشہ یہ تاثر دیتے تھے کہ پی ٹی آئی کا ورکر وہ ورکر نہیں ہے, اگر پیٹ کو اس سے علیحدہ کر دیا گیا تو پی ٹی آئی کا ورکر ایجیٹیشن نہیں کر سکے گا, پروٹیسٹ نہیں کر سکے گا. لیکن عمران نے آج ثابت کیا کہ سب سے زیادہ سٹیمنا بھی اس کا ہے اور پورے ملک کے اندر اس کی فالوئنگ بھی ہے اور آج اس کے فالوورز پروٹیسٹ کر بھی سکتے ہیں. جو ہے نا راحت صاحب, میں آپ کے قرض کروں, یہ نوجوان کا جو جنون ہے نا اس کو آپ روک نہیں سکتے ہیں. آج تو ثابت کر دیا ہے, وہ آپ کو اپنے سیلاب میں بہاتا ہوا لے جائے گا. پی ٹی آئی کے ورکرز نے, ان نوجوانوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان کا سٹیمنا بھی اپنے کپتان کی طرح اسی طرح ہے اور ان کا جنون بھی ہے اور ان کی ڈیڈیکیشن بھی ہے. جبکہ نون لیگ کا ورکر ابھی تو کل آپ دیکھیے گا, میں آپ کو بتا رہا ہوں پورے ملک میں جی کل کال آج دیکھیں, آج ہی پورے ملک کے اندر یہ آگ پھیل گئی ہے. آج دیکھیں کراچی تو وقت سے پہلے جام ہو گیا, ملتان جام ہو گیا, پورے ملک کے اندر بھالپور پشاور تمام شہروں کے اندر جو سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ نون لیگ پروپیگیٹ کرتی تھی کہ پی ٹی آئی کا ورکر پروٹیسٹر نہیں ہے, وہ پروٹیسٹ کر ہی نہیں سکتا, یہ وہ بریڈ ہی نہیں ہے, یہ وہ مٹیریل ہی نہیں ہے. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے بھی ثابت کیا. نون لیگ نہیں کرتی تھی, پرویز رشید زیادہ کرتے تھے اور وہ بھٹی صاحب کا تھیسس کافی ان کے اس کے ورکرز نے بھی ثابت کیا. اور آج نون لیگ کا ورکر, اب مجھے اب راج کس کا ہے, پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہاں پہ, ہر سڑک پہ, ہر گلی میں, گھنٹہ گھر میں. اب نون لیگ کے وہ لوگ تو غائب ہو گئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے یہ ثابت بہرحال کیا ہے کہ پورے ملک کے اندر اس کی فالوئنگ بھی ہے اور وہ جس بیس پہ, جس نقطے پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, حکومت اس میں جتنی دیر کرے گی اتنی بند گلی کے اندر جاتی جائے گی. حکومت کو چاہیے تھا جب 4 حلقوں کا ایشو تھا اس وقت انصاف دے دیتے, جب عام لوگ دھاندلی کی بات کر رہے تھے, پروٹیسٹ کر رہے تھے, اس وقت انصاف دیتے. جب انصاف کے آج بھی نہیں دینا چاہ رہے. آج جب ایک جج صاحب نے کہا ہے کہ جی یہ کھولے ڈبے, تو اس پہ صادق صاحب, کیا نام ہے, یاز صادق, وہ فوراً کہا نہیں ہم اس پہ ریٹ کریں گے, مباشر صاحب پھر ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب انصاف کے دروازے آپ بند کرتے ہیں تو جو فیصلہ آباد میں ہوا پھر یہی شکل ایک اختیار کرتی ہے. جب انصاف کے دروازے آپ بند کرتے ہیں تو پھر سڑکوں پہ فیصلے ہوتے ہیں, پھر اس طرح بے گناہ لوگ وہاں پہ قبر میں چلے جاتے ہیں, جس کا ہم بھی ماتم کر رہے ہیں اور پوری قوم اس کا ماتم کر رہی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے, وہ اپنے ان کے مشیر ہی کافی ہیں نون لیگ کو ڈبونے کے لیے. اگر آج بھی نون لیگ نے اپنی مشاورتی وہ کونسل, وہ چند پیاروں کو سائیڈ پہ نہ کیا اور کچھ سمجھدار لوگوں کو سامنے نہ لائے, میں یہاں پہ ایک ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ گورنر پنجاب جب وہ معاملے کو سلجھا رہے تھے تو ان کو پتہ ہے کیا کہا گیا کہ جی ان کو تو خبریں لگوانے کا شوق ہے. اور میں یہ گارنٹی سے بات کہتا ہوں کہ اگر گورنر پنجاب اس ایشو کو لیڈ کر رہے ہوتے, اگر ان مذاکرات کو وہ لے کے چل رہے ہوتے تو شاید معاملہ بہتر ہو جاتا. اس واقعے کو یعنی چیز کو کوئی بھی سینسیبل آدمی لیڈ کر رہا ہوتا نا تو نتائج بہت بہتر رزلٹ ہوتا. تو میرا خیال ہے کہ اس کو چوری سرور کو کہا گیا, پارٹی کے اندر سے کہا گیا کہ ان کو تو خبریں لگوانے کا شوق ہے, یہ تو لیڈر لگوانا چاہتے ہیں. اور ایک دفعہ انہوں نے جا کے کہا کہ میری تارول قادری صاحب سے بات ہو گئی ہے, تو چیف منسٹر پنجاب نے کہا, انہوں نے کہا چوہدری صاحب آپ کا تعلق کیا ہے ان سے, آپ یہ بتائیں نا, پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ان کے ساتھ ہیں. انہوں نے کہا جی میں اس ملک کے ساتھ ہوں, میں اس قوم کے ساتھ ہوں, میں پیس کے ساتھ ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اس ملک کے حالات بہتر ہو جائیں. قادری صاحب کے ساتھ اگر زیادتی ہوئی ہے تو اس کا ازالہ ہونا چاہیے, لیکن ان کی بات سننے کی بجائے. میں ہولڈ کریں گے, آپ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب میرے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. جی مباشر, وعلیکم السلام. عمران صاحب پہلے تو میں اپنی طرف سے, اے آر وائی کی طرف سے, جتنے میرے مہمان ہیں سب کی طرف سے میں اظہار تعزیت کرنا چاہتا ہوں آپ کے کارکنوں کی جو شہادتیں ہیں ان کے اوپر. اور اس سے زیادہ دکھ کی کیا بات ہوگی کہ جن کے سروں پہ سہرے سجنے تھے چند دنوں میں وہ کفن کے اندر لیٹ جائیں, اور پورے کے پورے گھر کے پورا ملک اس وقت صف ماتم جو ہے وہ اس کی عکاسی کر رہا ہے. مجھے یہ پتا چلا کہ آج آپ انتہائی رنجیدہ بھی ہیں, آپ نے فیصل آباد میں کھانا بھی کھانے سے انکار کر دیا اور آپ اسی طرح واپس جا رہے ہیں. What can you tell us about the whole thing? دیکھیں مباشر, 8 دن تھے اس ہر کی شادی کو. 24 سال کا نوجوان تھا اور سارے ملک نے دیکھا ٹی وی پہ. میں اس وقت لائیو دیکھ رہا تھا جب وہ جو ان کا غنڈہ گولیاں چلا رہا تھا, سب پسٹل پکڑ کے, اور پولیس ساتھ کھڑی تھی.
اور ہمارے پاس اور بھی پکچریں ہیں کہ پولیس کے ساتھ ایک اور آدمی ایک شلوار قمیض میں بندوق پسٹل پکڑی ہوئی اس نے ہاتھ میں. یہ انہوں نے بالکل یہی گلو بٹ وہ جو ماڈل ٹاؤن میں ہوا. اور ہم جب یہ شروع کر رہے تھے، جب اپنے دھرنے پہ آ رہے تھے لاہور سے، تو گجرانوالہ میں پولیس کی گاڑیوں کے اوپر کھڑے ہو کے پتھراؤ کیا اور گولیاں چلائیں گجرانوالہ میں. تو اس کے علاوہ جیلم کے اندر انہوں نے گولیاں چلائیں. اور 31 اگست کو جو انہوں نے کیا اسلام آباد میں، جہاں 4 لوگ مارے گئے لیکن 25 لوگ اٹھائے گئے. 25 لوگ اٹھائے گئے پن سے، جو ہمارے پاس رپورٹ ہے، جو کریٹیکل کنڈیشن میں تھے، جن کا ہمیں پتہ نہیں ہے. ابھی بھی ایک تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ حق نواز کا، لیکن دوسرے کا ہمیں ابھی تک پتہ ہے. ایک اور شہید ہوا ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں اس کی ڈیڈ باڈی کدھر ہے. اور رینجر کا مبشر بات یہ ہے کہ ہم کتنی دیر ان ظالموں کے ہاتھ اس پولیس اسٹیٹ کو رہنے دیں گے اور یہ ظلم کرتے رہیں گے. ایک قانون ان کے لیے ہوگا، دوسرا قانون عوام کے لیے ہوگا. یہ جب نواز شریف نکلا وہاں سے لانگ مارچ کے لیے، تو پولیس کو کہا کہ ان کے بیچ میں رہو، میرا حق ہے پرامن احتجاج کرنا. اور اب انہوں نے ہمارے پرامن احتجاج پہ ہر قسم کا انہوں نے تشدد کیا. انہوں نے جو وہاں سے لوگ اٹھائے جب ہمارا دھرنا چل رہا تھا، ادھر سے انہوں نے پولیس لوگ اٹھائے. جو میں نے چھڑوائے 2 وین میں لوگوں کو لے کے جا رہے نوجوانوں کے، جس میں ڈاکٹرز تھے، پولیس لے کے جا رہی تھانے میں. اور میں نے جب تھانے دار سے پوچھا ان کا کیا قصور ہے، کہتا جی دھرنے پہ تھے. تو وہ تو ہمیں عدالتوں نے اجازت دی ہوئی ہے پرامن احتجاج کرنے کی. لیکن یہ فیشسٹ بن جاتے ہیں جب حکومت میں آتے ہیں. جب یہ حکومت سے باہر ہوتے ہیں تو یہ بھیگی بلی بن کے جمہوریت کے پیچھے چھپ جاتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب مشرف کے دور میں نواز شریف واپس آیا ادھر سے جدہ سے، ستمبر تھی مجھے یاد ہے 2007 میں، اور انہوں نے پولیس سے سارا سیل کر دیا ایئرپورٹ. تو ان کے کتنے گلو بٹ سامنے آئے تھے، یا گلو بٹ تو نہیں میں کہنا چاہیے، کتنے گلو سامنے آئے تھے. یہ جو آج پولیس کی آگ لے کے جو تشدد کرتے ہیں، کتنے لوگ نکلے تھے نواز شریف، کتنے لوگ پہنچے تھے؟ ایک آدمی نہیں تھا ایئرپورٹ میں. اور ان کے 100-200 نے خود گرفتاریاں دے دی اور وہ آرام سے جیلوں میں چلے گئے. کوئی سڑکیں سنسان تھی. اور اب جس طرح انہوں نے کیا، جو کیا آج سامنے، اور اس سے پہلے بھی کیا، یعنی ماڈل ٹاؤن میں جو کیا، اور یہ سی رانا ثناء اللہ نے کروایا، تو انہوں نے تب ان کو کوئی فکر نہیں تھی کہ ان کو کہ کوئی پولیس کا احتساب نہیں ہوگا، کوئی قانون ان کے لیے نہیں ہے. یعنی کون سا دنیا میں جمہوریت اجازت دیتی ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر گولیاں چلائیں؟ اور ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم صرف احتساب چاہ رہے ہیں 2013 کے الیکشن کا، جو ساری جماعتوں نے کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے، سب جماعتوں نے کہا، اور ہم کہہ رہے ہیں احتساب ہو. اور وہ 116 دن کا ہمارا پروٹیسٹ ہے. دنیا کی تاریخ میں اتنا لمبا پرامن پروٹیسٹ نہیں ہے، 116 دن کا. اور اس کے بعد جب ہم پریشر زیادہ بڑھاتے ہیں کس چیز کے لیے کہ ڈائیلاگ شروع کرو، اس کے اوپر انہوں نے، ہم پہلے سے پلان کیا ہوا تھا کہ یہ انہوں نے ہمارے سے کرنا ہے. یہ پہلے سے لوگ آئے ہوئے تھے، جمع ہوئے تھے. ان کا خیال تھا کہ ہم ممی ڈیڈی کراؤڈ ہیں، برگر کراؤڈ ہے، تو یہ بھاگ جائے گے ان کے گنڈوں کو دیکھ کے. تو انہوں نے یہ بیک فائر کر گیا کیونکہ لوگ اور زیادہ. میرا تو خیر عزم، میں آپ کو یقین دلاؤں مبشر کہ میں تو انشاءاللہ آخری جب تک میرے میں جان ہے میں تب تک ان کا مقابلہ کروں گا، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے. اس طرح کے خوف، یہ جو دہشت پھیلاتے ہیں، انشاءاللہ ہم پورا، میں بھی، میری پارٹی بھی، پاکستان کا عوام بھی فیصلہ کر بیٹھی ہے کہ اب ہم نے ان ظالموں کا مقابلہ کرنا اور انصاف لینا ہے. عمران، آپ کے لیے ایک نیوز ہے میری، جب آپ کا یہ ساٹ ختم ہوگا، جب آپ سے 2-4 سوال جو ہم نے کرنے وہ ختم ہوں گے، تو ہم ایک چیز آج ٹی وی پہ ڈسکلوز کر رہے ہیں. ہمارے بیورو چیف عارف حمید بھٹی نے مجھے ابھی دی ہے وہ شخص جو پکڑا گیا گجرانوالہ میں عمران خان کے اوپر حملہ کرتے ہوئے، جس نے کوشش کی تھی حملہ کرنے کی، وہ پکڑا گیا. اس سے 2 دن پہلے کی اس کی تصویریں لیک ہوئی ہیں کہ وہ دستگیر خان جو فیڈرل منسٹر ہے، جی خرم دستگیر کے والد کے گھر میٹنگ ہو رہی تھی. خرم دستگیر کے والد کے گھر میں جو میٹنگ تھی، وہاں پہ وہ سپیچ کر رہا تھا اور اس کی تصویریں آ گئی ہمارے پاس. اور وہی اگلے دن عمران خان چیئرمین تحریک انصاف کے اوپر حملہ کر